بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبر بترکیب وصفی. ترکیب وصفی تو آپ بیٹا جانتے ہو جہاں پر موصوف صفت سے مل کر کوئی لفظ مرکب ہو تو اسی کو ترکیب وصفی کہتے ہیں. یعنی موصوف ہو جس کی خوبی یا برائی بیان کی جائے، صفت ہو جس لفظ کے ذریعے سے خوبی یا برائی بیان کی جاتی ہے. تو ایسے موصوف و صفت سے اگر کوئی لفظ مرکب ہو رہا ہے تو اس کو ترکیب وصفی کہتے ہیں. اس کے موصوف صفت کے مجموعہ کو ترکیب وصفی کہتے ہیں. اور موصوف صفت مل کر بیٹا خبر بن جائیں، یعنی مسند بن جائیں. جملہ اسمیہ میں مسند بن جائے تو جملہ اسمیہ میں ہی مسند ہی کو خبر کہتے ہیں. تو ایسی مثالیں صاحب کتاب اب یہاں پر دیں گے. تو چند الفاظ پہلے ذکر کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر موصوف صفت سے ملا کر خبر بنا دے رہے ہیں. دیکھو آسانی کے بہت آسان ہے. صدیق ان کا معنی ہوتا ہے بیٹا دوست، طبیب ان کا معنی ہوتا ہے ڈاکٹر یا حکیم، حاذق ان کا معنی ہوتا ہے ماہر، صمیم ان کا معنی ہوتا ہے گہرا. صمیم ان کا معنی گہرا. گہرا کا مطلب جو دلی اعتبار سے جو گہرا ہو. کہا جاتا ہے صمیم قلب، دل کی گہرائی. ٹھیک ہے نا. عفیف ان کا معنی ہوتا ہے پارسا، نیک دامن، اور حبیب ان کا معنی ہوتا ہے پیارا. ھذا الرجل طبیب حاذق، یہ مرد، میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ اس میں اشارہ موصوف کہلاتا ہے، اور اس کے بعد معرف باللام اگر آتا ہے، اس میں اشارہ کے بعد مشار الیہ اگر معرف باللام آتا ہے تو وہ معرف باللام صفت بن جاتا ہے. اب ترکیب آسان ہے. ھذا اس میں اشارہ موصوف، الرجل مشار الیہ صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدا بنا دیں گے. اور طبیب حاذق، طبیب موصوف ہے، حاذق صفت ہے نا. موصوف صفت سے مل کر خبر بنا دیں گے، مسند بنا دیں گے. اور خبر بن گیا تو خبر بترکیب وصفی ہونا بالکل صاف سمجھ میں آ گیا نا. مانا ہوگا ھذا الرجل طبیب حاذق، یہ مرد ماہر ڈاکٹر ہے. ھذا الرجل بترکیب وصفی ہو کر مبتدا، طبیب حاذق بترکیب وصفی ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. خالد صدیق صمیم، خالد جگری دوست ہے. صمیم کا معنی گہرا اور جگری. خالد صدیق صمیم، خالد جگری دوست ہے. خالد یہاں پر تو علم ہے، یہ مبتدا ہے. صدیق موصوف ہے، صمیم صفت ہے، موصوف صفت سے مل کر یہ خبر ہو جائے گا. تو ترکیب وصفی خبر بن گیا. موصوف صفت سے مل کر خبر، خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. زید ولد سعید، زید نیک بخت لڑکا ہے. سعید کا معنی نیک بخت، فیروز مند. تو زید ولد سعید، زید نیک بخت لڑکا ہے. زید مبتدا، ولد موصوف، سعید صفت، موصوف صفت سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. سب موصوف صفت سے مل کر بن رہے ہیں. الرجل رفیق حبیب، الرجل مخصوص آدمی ہے، مرد مخصوص آدمی، رفیق حبیب پیارا دوست ہے. رفیق کا معنی دوست، حبیب کا معنی پیارا، پیارا دوست ہے. تو الرجل مبتدا، رفیق موصوف، حبیب صفت، موصوف صفت سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ھذہ بنت عفیفۃ، یہ عفیف کے بجائے بیٹا کیا ہونا چاہیے؟ عفیفۃ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. لیکن لفظ عفیف جو ہے ہونا تو وہ چاہیے، لیکن میں یہاں پر خاص بات یہ بتا دوں، فعیل کے وزن پر جو صیغہ صفت ہوتا ہے وہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آ جاتا ہے. اس لیے بنتن کے لیے عفیفن کا بھی استعمال کر لیا، اور چاہیں تو آپ عفیفتن بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو عفیفن فعیل کے وزن پر ہے، تو صیغہ صفت جو فعیل کے وزن پر ہو، صفت مشبہ کا جو وزن فعیل کے وزن پر آتا ہے وہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے برابر ہو جاتا ہے. مذکر کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، مؤنث کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. اسی لیے عفیفن بنتن کے لیے بغیر تا کے بھی لیا ہے، اور اگر آپ چاہیں تو تا کے ساتھ بھی لا سکتے ہیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں ھذہ بنت عفیفۃ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مانا ہوگا یہ لڑکی، یہ پاک دامن لڑکی ہے. ھذہ بنت عفیفۃ یا بنت عفیفن، یہ پاک دامن لڑکی ہے. تو پاک دامن، تو عفیفن یہ صفت خوبی بیان کر رہا ہے بنتن کی،
تو بنت موصوف ہوگا, عفیف صفت ہوگی, موصوف صفت سے مل کر خبر ہو جائے گا, اور حاضی اس میں اشارہ مبتدا ہو جائے گا, مبتدا خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ. بالکل اسی طریقے سے بیٹا عربی بنانا ہے. عربی میں ہے یہ طبیب شریف آدمی ہے, یہ طبیب, طبیب مطلب عربی میں بھی طبیب ہی کہتے ہیں, تو کہیں گے ھذا الطبیب, یہ طبیب شریف آدمی ہے. تو آدمی کی عربی آتی ہے رجل, اور شریف کی عربی آتی ہے شریف بھی اور کریم بھی. تو ہم کہیں گے ھذا الطبیب رجل شریف یا رجل کریم, یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اسی طریقے سے سارے آپ ترکیبیں صحیح سے عربی بنائیں. آگے صاحب کتاب فرماتے ہیں ضمیر مبتدا بضمائر, ضمائر یہ ضمیر کی جمع ہے. یہاں پر صاحب کتاب یہ دکھائیں گے کہ اب تک جتنے مبتدا بنائے تھے, کہیں پر مضاف مضاف الیہ ہو کر مبتدا بن رہا ہے, کہیں پر موصوف صفت مل کر مبتدا بن رہا تھا, کہیں پر علم ایک لفظ کسی کا نام جو ہوتا ہے وہ مبتدا بن رہا ہے. اب آگے صاحب کتاب یہ دکھائیں گے کہ دیکھو ضمیر جو ہوتی ہے, جو کسی نہ کسی واحد, جو متکلم غائب مخاطب کی جگہ پر جو لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں, کبھی کبھی ضمیر بھی مبتدا بن جاتی ہے. تو یہاں پر ترکیب میں ایسی ضمیروں کا ذکر کریں گے جو مبتدا بن رہی ہوں گی جملوں کے اندر. پہلے بات تو آپ کو دو باتیں یہاں پر یاد رکھنا ہے. ایک تو یہ کہ ضمیر کی تعریف یاد رکھنا ہے کہ ضمیر وہ لفظ ہوتا ہے جو متکلم غائب اور حاضر کو بتانے کے لیے لایا جائے, یا یہ کہہ لو کہ جو کسی کے نام کی جگہ میں جو لفظ استعمال ہو وہی لفظ ضمیر کہلاتا ہے. اب ضمیریں کتنی ہیں وہ آپ نے پڑھی ہے نا, کل ویسے تو 70 ضمیریں آپ نے پڑھ لی ہیں, منصوب مجرور, پھر منصوب متصل منصوب منفصل, اور مرفوع متصل مرفوع منفصل, ہے نا, تو سب آپ نے پڑھی ہیں. تو اب یہاں پر ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم یا حاضر یا غائب کو بتانے کے لیے مقرر کیا گیا ہو, جیسے انا میں, انتا تو, ہوا وہ, نحنو ہم. اب نحنو میں دو ہوں تب بھی, ہے نا, دو سے زیادہ ہوں تب بھی, مؤنث ہوں تب بھی, مذکر ہوں تب بھی, سب کے لیے لفظ نحنو استعمال ہوتا ہے. انتم تم سب مذکر, اور انتنا تم سب مؤنث. تو یہاں پر انتنا ذکر نہیں کیا ہے, لیکن نیچے کچھ ضمیریں ذکر کی ہیں. ہوا وہ مذکر کے لیے, ہما دو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آ جاتی ہے ہما, ہم جمع مذکر کیے, ہیا واحد مؤنث غائب کیے, ہے نا, ہننا جمع مؤنث غائب کیے. بطل ان کا معنی ہوتا ہے بیٹا بہادر, جمع ابطال, اس کی کیا جمع آتی ہے ابطال, بہادر. راقد ان کا معنی ہوتا ہے سونے والا یا سو رہا. اب دیکھو ضمیر مبتدا بنے, یاد رکھنا مبتدا بنے گی تو اس کا مطلب جملہ اسمیہ ہوگا ہی, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں پر جملہ اسمیہ ہوتا ہے تو جملہ اسمیہ میں ہی مسند الیہ کو مبتدا کہتے ہیں, اور جملہ اسمیہ اسی کو کہتے ہیں جس کا پہلا جز اسم ہو. تو اس کا مطلب ضمیر مبتدا بنے گی تو ضمیر ہی شروع میں آئے گی, پہلا جز بنے گی جملے کا, ٹھیک ہے نا. مثال دے رہے ہیں, جیسے ہوا رجل, وہ آدمی ہے, تو ہوا یہ پہلا جز ہے, رجل دوسرا جز ہے. جملے کے دو جز ہیں, دونوں جزوں میں پہلا جز کیا ہے اسم ہے, دوسرے جز سے مطلب ہی نہیں ہے, چاہے وہ فعل ہو یا حرف ہو, کچھ بھی ہو, ہے نا. حرف تو ہو ہی نہیں سکتا خیر, کیونکہ وہ تو مسند ہوتا ہی نہیں ہے. دوسرا جز چاہے اسم ہو چاہے فعل ہو, اس سے مطلب نہیں ہوتا. پہلا جز اگر اسم ہے تو جملہ اسمیہ, پہلا جز اگر فعل ہے تو جملہ فعلیہ. اب یہاں پر پہلا جز کیا ہے ہوا, ضمیر ہے, اسم ہے نا, تو جملہ اسمیہ ہے. اور جملہ اسمیہ میں پہلے جز کو مسند الیہ کو مبتدا کہتے ہیں, تو ہوا کو مبتدا کہیں گے یہاں پر, تو ضمیر مبتدا بن گئی. اور دوسرا جز جو کہ مسند ہے اس کو خبر کہیں گے, تو رجل خبر بن جائے گا. تو ترکیب کیا ہوگی, ہوا رجل وہ آدمی ہے, مانا ہوگا ترکیب ہوگی ہوا مبتدا رجل خبر, مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ہما مسلمان, بس یہ ذہن میں رکھنا مبتدا جیسا ہوتا ہے نا خبر بھی ویسی ہی لائی جاتی ہے. اگر خبر اسماء مشتقات سے ہے تو مبتدا اگر واحد ہے تو خبر بھی واحد, مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع, مبتدا تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ, مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر, مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث. یہ دھیان رکھنا, تھوڑی مطابقت رہے گی کب, جبکہ خبر اسماء مشتقات میں سے کوئی ہو, ٹھیک ہے, تب تو یہ مطابقت کرنا مبتدا و خبر کے درمیان واجب ہے. اور اگر خبر اسماء مشتقات سے نہیں ہے تو یہ مطابقت واجب نہیں ہے, چاہو تو آپ مطابق لے آؤ اور چاہو تو مطابق نہ لاؤ.
فرماتے ہوا رجل وہ آدمی. دیکھو ہوا مبتدا مفرد ہے مذکر ہے, خبر بھی کیا ہے رجل مفرد ہے مذکر ہے, ٹھیک ہے نا. ہما مسلمان وہ دونوں مسلمان ہیں, تو ہما یہاں پر دیکھو تسنیہ مبتدا تسنیہ ہے, تو اس میں خبر جو ہے مسلمان اس میں فاعل ہے نا. مسلمان تسنیہ کا صیغہ لے کر آ گئے. ہما مسلمان وہ دونوں مسلمان ہیں, تو مطابقت ہو گئی تسنیہ تسنیہ میں. مبتدا تسنیہ تو خبر بھی تسنیہ. ہما مبتدا مسلمان خبر, مبتدا خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ. ہم جالسون وہ سب بیٹھے, تو دیکھو ہم ضمیر جمع کی ہوئی, مبتدا جمع ہو گیا, تو خبر جو ہے اس میں فاعل آ رہی ہے جالسون, صیغہ صفت ہے تو وہ بھی کیا ہے جمع کا صیغہ لے آئے, مطابقت ہو گئی نا. ہم جالسون وہ سب بیٹھے ہیں. ہیا امراۃن وہ عورت ہے, تو دیکھو یہاں پر ہیا مبتدا مؤنث ہے, تو امراۃن خبر بھی کیا ہے مؤنث ہے, ٹھیک ہے. ہما مؤمنتان وہ دونوں مومنہ ہیں, تو یہاں پر ہما تسنیہ کی ضمیر ہے, مؤمنتان بھی تسنیہ آ گئی نا. ہما مبتدا مومنتان خبر, مبتدا خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ. ہن جاہلات وہ سب جاہلہ ہیں. دیکھو ہن جمع کا صیغہ آیا, ضمیر جمع کی تھی نا, جمع مؤنث کی, تو خبر بھی کیا ہے جمع مؤنث ہے. دیکھو جاہلات جمع مؤنث سالم ہے نا, وہ سب جاہلہ ہیں. ہن مبتدا جاہلات خبر, مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. تو بیٹا ہم نے ہن جاہلات کی ترکیب ہم نے آپ کو کیا بتائی, ہن مبتدا جاہلات خبر. ایسی ہم نے آپ کو ترکیب بتائی تھی ہما مؤمنتان, ہما مبتدا مومنتان خبر, مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. یہ ترکیب بہت آسان ہے ہم نے جو بتائی, لیکن اس میں ایک احتمال اور بھی ہے, ایک اور بھی ترکیب کر سکتے ہیں. کیسے ترکیب تو یہ رہے گی, لیکن تھوڑا سا اور بدلاؤ ہو جائے گا اس میں, تھوڑا سا اور اس میں بدلاؤ ہو جائے گا. جیسے ہما مؤمنتان, ہما مبتدا بنا دیا, مومنتان میں نے کیا بتایا تھا اس میں فاعل ہے, تو مومنتان اس میں فاعل تسنیہ کا صیغہ ہے, تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں مومنتان اس میں فاعل ہے نا, اور اس کے اندر تسنیہ کا صیغہ, تو ہما ضمیر نکال لیں گے, تو ہم کہیں گے مومنتان اس میں فاعل, اس کے اندر ہما ضمیر فاعل, فعل اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر, اور اس میں فاعل اپنے فاعل جو ہوتا ہے اس اسماء جو اسماء مشتقات ہوتے ہیں نا, وہ سب کے سب فعل نہیں کہلاتے ہیں, جملہ نہیں کہلاتے ہیں, وہ شبہ جملہ کہلاتے ہیں بیٹا, ٹھیک ہے نا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر, یہ بھی کہہ سکتے ہیں مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ایسی ہن جاہلات میں ہن کو مبتدا بنا دو, جاہلات یہ جمع کا صیغہ ہے, جمع مؤنث سالم ہے نا, اس میں فاعل کا صیغہ ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جاہلات اس میں فاعل, اور اس کے اندر ہن ضمیر مستتر اس کا فاعل, اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر, مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. یہ بھی ترکیب آپ تمام اسماء مشتقات, جتنے بھی خبریں مشتقات ہونا, اسماء مشتقات ہوں, ان تمام میں اس طریقے سے آپ ترکیبیں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. بہرحال انت بطل تو بہادر ہے, انت مبتدا بطل خبر, مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اب میں سب کا ترجمہ کر دے رہا ہوں, ترکیب انشاءاللہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. انتی راقدۃ تو سو رہی ہے, انتی مبتدا راقدۃ خبر. دیکھو انتی واحد مؤنث کی ضمیر ہے نا, تو خبر بھی کیا آئیے مؤنث ہی آئیے نا, راقدۃ. انتی راقدۃ تو سو رہی ہے, انتی مبتدا راقدۃ خبر, مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. انتما کاتبان تم دونوں کاتب ہو, لکھنے والے ہو. انتما مبتدا کاتبان خبر, مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اب کاتبان دیکھو اس میں فاعل ہے, تو آپ یہ بھی کر سکتے ہو ترکیب کاتبان اس میں فاعل, اس کے اندر ہما ضمیر اس کا فاعل مستتر اس کا فاعل, اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر, مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اور میں نے آپ کو بتایا جتنے بھی اسماء مشتقات ہوتے ہیں وہ جملہ نہیں کہلاتے ہیں, وہ شبہ جملہ کہلاتے ہیں, یاد رکھنا. تو اس لیے میں نے بار بار کہا کہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر. انتم ابطال تم سب بہادر ہو, بطل کی جمع ابطال. تو انتم مبتدا جمع آیا تو خبر بھی کیا لے کر آ گئے, جمع لے کر آ گئے. انتم ابطال تم سب بہادر ہو, انتم مبتدا ابطال خبر, مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. انتن مؤمنات تم سب ایمان والی ہو, تو انتن مبتدا مومنات خبر. انتما جمیلتان تم دونوں خوبصورت ہو. انا صاحب المال میں مال والا ہوں, تو انا دیکھو مبتدا ہے, صاحب المال یہ بترکیب اضافی ہو گیا, صاحب و مضاف, المال مضاف ہے, مضاف مضاف الیہ سے مل کر خبر, مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. نحن اہل السنہ ہم اہل سنت ہیں. انت شافعی تو شافعی ہے,
تو شافعی میں بیٹا یا جو ہے نا یہ یا نسبتی ہے، یاد رکھنا کیا ہے، یا نسبتی ہے، معنی ہوگا انتا منصوب الی الامام الشافعی، تم امام شافعی کی جانب منصوب ہو، ٹھیک ہے، یہ معنی ہوتا ہے اس کا. انت شافعی، تم شافعی ہو، انا حنفی، میں حنفی ہوں، نحن متعلمون، اچھا نحن متعلمان، ہم دو طالب علم ہیں، کیونکہ نحن جمع متکلم کی جو ضمیر ہے نا اور جمع متکلم کا جو صیغہ ہوتا ہے نا اس میں تثنیہ اور جمع سب برابر ہوتے ہیں نا، سب کے لیے بولا جاتا ہے، اس لیے تثنیہ خبر دیکھو تثنیہ لے کر آ رہے ہیں اور نحن وہی لے کر آنا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ نحن کا استعمال تثنیہ کے لیے بھی ہوتا ہے. نحن متعلمان، ہم دونوں طالب علم ہیں، انتن جالسات، تم سب عورتیں بیٹھی ہوئی ہو، ہؤلاء الولدان طلیق الوجوہ، ہؤلاء الولدان یہ سب لڑکے، میں نے بتایا تھا کہ اس میں اشارہ کا مشار اگر معرب باللام آ جاتا ہے تو وہ صفت بن جاتا ہے ترکیب میں، لہذا ہؤلاء اس میں اشارہ موصوف ہو جائے گا، الولدان مشار الیہ صفت ہو جائے گا، موصوف صفت سے مل کر مبتدا ہو جائے گا، اور طلیق الوجوہ یہ خبر ہو جائے گی، چونکہ وہ جمع ہے تو طلیق بھی جمع بنا دی، طلیق الوجوہ، طلیق مضاف، الوجوہ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ہؤلاء الولدان طلیق الوجوہ یہ سب لڑکے ہنسمکھ ہیں، ہے نا. اسی طریقے سے بیٹا آپ کو عربی بھی دھیان سے بنانا ہے، جیسے وہ سوئی ہے تو وہ سوئی ہے اردو میں سوئی ہے بولنے سے پتہ چل گیا کہ یہ مؤنث ہے، تو اب وہ کی عربی مؤنث ہی لے کر آئیں گے ہیا، اور سوئی ہے راقدتن مؤنث لے کر آئیں گے ہیا راقدتن، وہ سوئی ہے، وہ بہادر ہے تو بہادر ہے یہ مذکر سمجھ میں آ رہا ہے، لہذا کہیں گے ہوا بطل، وہ بہادر ہے. اس طریقے سے بیٹا آپ عربی بنا لینا. ایک آدھ جملے کی آپ مجھے کوئی ترکیب کر کے دکھاؤ.